السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ خدا کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر قائم رکھے اور آپ کے والدین کا سایہ جو ہے وہ بھی آپ پر قائم رکھے۔ چینل جو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک بھی ضرور شیئر کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں کہ جو آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے اس چینل میں دیکھا ہے، جو آپ کے پاس کوئی دوسری اپڈیٹ ہے، وہ ہمیں آپ ضرور بتایا کریں اور ہماری کسی چیز پر رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اچھا، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا جی، مطلب کہ وہ ایران اسرائیل کی جنگ سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے، اور پاکستان انڈیا کی جنگ سے جو ختم ہو گئی ہے، اور خدا نہ کرے کہ دوبارہ پھر جو ہندوستان کچھ اس قسم کی حرکتیں سوچ رہا ہے، اس سے بڑا جو یوتھیوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے کہ ان کا خان جو ہے وہ مائنس ہو گیا، اور مائنس بھی کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں ہوا، ہمیشہ کے لیے مائنس ہو گیا۔ اس کی 2-4 بڑی ریزنیں ہیں کہ اب سوائے جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے یوتھیے جو ہیں، جو عمران خان کے نام پر پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، ان کے علاوہ تقریباً سبھی یہ بات مان گئے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اینی مور حصہ نہیں رہے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک یوتھیوں میں ڈیفینیٹلی ہر ایک اب ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا تو وہ پاکستان کے مخالف یا پاکستان مخالف جو کاروائیاں ہیں یا چیزیں ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، کیونکہ خان صاحب والی تو جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو گیا۔ پچھلے دنوں جب علیمہ بی بی سے بڑا اہم سوال جب کسی نے نارمل ایک سوال کیا، لیکن وہ بڑی اہمیت کا سوال حامل ہو گیا، جو ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ مائنس ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا گیا جی لگتا یہی ہے کہ مائنس ہو گئے ہیں۔ اور پھر وہ جو وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ جو ایم پی ایز ہے وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب بڑے جب طاقتور ہیں تو ان کے سامنے کھڑا ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، تو اس لیے ہم نہیں کھڑا ہو سکتے۔ انہوں نے کہا جی پھر گھر چلے جائیں۔ اب دیکھیں گھر جانے والی جو بات ہے نا، وہ تقریباً کیا کریں، اس وقت کوئی 92-93 جو ہیں وہ ہیں گنڈا پور صاحب کی جو حکومت ہے اس کے جو ایم پی اے ہیں، 92 یا 93 ہے۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں، کہنے والے یہ بتاتے ہیں کہ 92-93 میں سے تقریباً جو 60 اور 65 کے درمیان میں جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب کے ایک اشارے پر کھڑے ہیں کہ جدھر گنڈا پور صاحب کہیں گے وہ اس طرف ہی چلیں گے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو ان کو گنڈا پور کے ساتھ کر دیا گیا، یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے، دوسرا کرپشن کے جو بازار گرم ہے نا کے پی کے میں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ جو ایم پی اے صاحبان ہیں، جو وہ وزیر صاحبان ہیں، وہ جو کیبنٹ ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے مال کما رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے مال بنا رہے ہیں۔ تو جب آپ دونوں ہاتھوں سے مال بنا رہے ہوں، اور یہی خواب عمران خان صاحب کا بھی ہے، یہی خواب ان کی فیملی کا بھی ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں آئے، تو کیونکہ ہمارے نام پر ووٹ پڑا ہوا ہے، عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑا ہوا ہے، تو پیسے کوئی اور کیوں کما رہا ہے، یہ پیسے ہمیں کمانے چاہیے۔ تو یہ جو دو مفروضے ہیں، ایک تو یہ ان کی جیب میں ڈال دیے گئے ہیں، اور دوسرا گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، سب کی بات سن کے چل رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو عمران خان صاحب اب دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب نے چھوٹی عید پر کہا کہ سڑکیں گرم کرنی ہے، باہر نکلنا ہے، کتنے لوگ باہر نکلے ہیں۔ 26 نومبر کے بعد 9 مئی والا واقعہ تھا، اور اس کے بعد 26 نومبر کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مائنس ہو گئے ہیں، اور یہ وہ جو 26 نومبر ہے، جس طرح سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کر لیں تو شاید بچت ہو جاتی۔ اس کے بعد جو سڑکیں گرم کرنے کی بات کی، تو کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی سڑکوں پر گرم کرنے کے لیے بعد میں نکلا؟ عید کے بعد پھر پروٹیسٹ کرنے کے لیے کیا آپ کو لگا کسی جگہ پہ کوئی عید کے بعد پروٹیسٹ کرنے کے نکلا؟ جنید اکبر صاحب جن کو بڑا گرم کر کے لایا گیا تھا کہ جنید اکبر صاحب آئیں گے تو قیامت آ جائے گی، تحریک انصاف کی ساری قیادت جو ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور وہ پاکستان کی سڑکوں کا بڑا برا حال کر دیں گے۔ ایک جلسہ کیا انہوں نے شاید سوابی میں یا کسی اور جگہ میں، اس کے علاوہ کچھ اور کیا، اور اس جلسے کا بھی جو حال کیا گیا تھا علی مین گنڈا پور صاحب کی وہ طرف سے ہے، تو عمران خان صاحب کی وہاں پہ نہیں چل رہی۔ مشال یوسف سعید صاحبہ کا عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کا ایزا مشیر کے پی کے حکومت جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دیں، نوٹیفیکیشن ہوا نہیں ہوا۔ تیمور جھگڑا جو سابق وزیر خزانہ ہے، ان کے نوٹیفیکیشن کا عمران خان نے کہا کیا ان کا جو ہے نوٹیفیکیشن ہوا نہیں ہوا۔ تو اب پھر کچھ لوگوں کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جا کے یہ کام کریں،
اور جب وہ یہ کام کرنے لگے، کچھ پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو وہ جب کرنے لگے تو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد کم از کم تم اس صوبے میں یا اس ملک میں نہیں رہ سکو گے، اور انہوں نے وہ نہیں کرنے دی، اور ان کے ساتھ ان کے پاس جو کوئی تھوڑا بہت عہدہ تھا وہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے لے لیا۔ تو انہوں نے جا کے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب نے کہا جی میں دیکھتا ہوں اس پہ کیا کرنا ہے، تو کیا خان صاحب نے دیکھ لیا۔ یہ بات ایک بڑی کنفرم بات ہے کہ کے پی کے جو جو لوگ ہیں وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں۔ لوگوں نے الیکشن لڑا ہے، کروڑوں روپے لگا کے آئے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے سڑکیں نکلیں اور حکومت توڑ دی جائے گی۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے منہ کے فائر کرنا ان کی مجبوری ہے، منہ کے فائر وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے نہیں کہ وہ منہ کے فائر نہ کر سکیں۔ لیکن اصل میں حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور حقیقت میں جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بہت دور ہیں، عمران خان صاحب سے وہ خود نہیں ملنا چاہتے۔ عمران خان صاحب جب ان کو بلاتے بھی ہیں یا عمران خان کے سامنے وہ جب آتے بھی ہیں تو وہ وہاں کی ساری سٹوریاں شوریاں سنا کے عمران خان صاحب کو سمجھا بجھا کر اگلے مہینے 1.5 مہینے کے لیے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ مائنس کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مکافات عمل ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہی کیا ہے، انہوں نے اپنوں سے پہلوں کو یا اپنے لوگوں کو جو ان کے ساتھ چلتے تھے، جو انہوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا ہے، ان کو ہمیشہ مائنس کیا ہے۔ تو پھر اب علی امین گنڈاپور اگر مائنس کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک اور کل ہمارے ہالینڈ میں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ واپس چلے گئے ہیں، یہاں پر جو 2 دن کی نیٹو کی کانفرنس تھی اس کو اٹینڈ کرنے کے بعد یہاں پر اپنی دھمیں چھوڑ کر بہت ساری چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں ایران کے حوالے سے، جو انہوں نے کہا کہ ایران نے بڑی کٹ چاڑی ہے اسرائیل کو، یہ بات انہوں نے کہی کہ آخری 2 دن میں ایران نے جو ہے وہ اسرائیل کی بڑا نقصان کیا، ان کے بلڈنگز کو، اور ان کے جو میں نے بات کل آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا، تقریباً 500 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ مارے ہیں، اور 1000 سے زیادہ جو ڈرون ہیں وہ انہوں نے اسرائیل پر بھیجے تھے۔ اب ظاہر ہے اس میں اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، اور وہ اسرائیل نقصان سوچ نہیں رہا تھا، اس کے کسی جگہ پہ ذہن میں یہ بات نہیں تھی، جیسے ہندوستان نے نہیں سوچا تھا نا کہ پاکستان کتنی سختی سے ان کے آگے پیش آئے گا، اس طرح جو اسرائیل ہے اس نے بھی نہیں سوچا تھا، تو وہ برداشت نہ کر سکتا۔ تو یہ وہاں پر یہ بات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کو ماننے کے بعد کہ اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا ہے اور ایران نے بڑا سخت ٹائم دیا ہوا، میرے خیال میں یہ، اور کچھ ڈاکومنٹ بھی لیک ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو اگلے CNN پہ کوئی رپورٹ ہوئی ہے وہ اگلے ویلوگ میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ٹرمپ صاحب نے انہوں نے پھر ایک دفعہ اپنی جو نیٹو میں تقریر ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیں فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ بڑے کمال کے انسان ہیں، انہوں نے بڑی جو ہے وہ ان سے ملے ہیں، ان کے دفتر میں ملے ہیں، اور بڑے دور اندیش ہیں، اور وہ بڑے ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں متاثر کس چیز سے ہوئے ہیں؟ فیلڈ مارشل صاحب کی 1-2 چیزیں ہوئی ہیں ہمارے پچھلے کچھ جو پاک بھارت جنگ میں۔ ایک تو فیلڈ مارشل صاحب بہادری سے لڑے ہیں، اور بہادری سے لڑ کر انہوں نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو ان کی قیادت میں ان کی فوج نے شکست دی ہے۔ تو بہادر لوگوں کی تعریف ساری دنیا کرتی ہے، بہادر لوگ جو ہیں وہ ساری دنیا کو پسند ہوتے ہیں، تو ٹرمپ صاحب کو بھی جو بہادر لوگ پسند ہیں، تو انہوں نے بھی اس لیے تعریف کی ہے کہ بہادر ہیں، ہندوستان سے لڑے ہیں۔ انہوں نے کہا مودی بڑا اچھا دوست ہے میرا، لیکن جو جنرل صاحب ہیں ان کا جو کمال ہے وہ، اور دوسری بہادری کے ساتھ لڑنے، دشمن کو شکست دینے کے ساتھ امن پسند ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ ایک بڑی جنگ جیتے ہیں، اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دی ہے، وہ چاہیں تو اس کو اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ جیتنے کے بعد جو کیا جاتا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی امن کی خواہش رکھتے ہیں، وہ پھر بھی ان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ امن سے پوری دنیا میں گئی ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ ہم جنگ کے بعد بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، امن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ بات نہیں مانی جائے گی تو پھر ہمارے پاس تو آپشن موجود ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ٹرمپ ہے وہ بڑا جو ہے وہ جنرل صاحب کو پسند کرتے ہیں، حکومت پاکستان کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹرمپ جو ہے وہ بزنس مین ہے، اور ایز اے بزنس مین دیکھیں یوکرین کے لیے جو ہے وہ ٹرمپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو مائنز ہیں ان کا ریچ امریکہ تک پہنچ جائے، لیکن یہاں پہ پاکستان میں یہ دریائے سندھ سے لے کر آپ چلے جائیں آگے پارا چنا ادھر چلے جائیں، اور پھر ادھر سے آپ افغانستان کے راستے ہوتے ہوئے ایران نکل جائیں، ایران سے آگے، تو وہ یہ جو آپ کی منرل ہیں جسے جنرل صاحب نے کہہ کے بھی آئے ہیں کہ اربوں روپے کی ہمارے پاس ہے،
لیکن ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے، ہمارے پاس وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے جس سے ہم زمین سے وہ نکال سکیں، اور اس کو نکالنے کے بعد را مٹیریل جو اس طرح چائنا کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں سے جا رہا ہے، کتنے اربوں روپے کی جو ہے وہ جو پتھر ہے آپ کا وہ جا رہا ہے، تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پہ امریکہ آئے، انویسٹ کرے، یہاں پر کام کرے، یہاں پہ را مٹیریل کو تیار کرے اور ہم تیار کرنے کے بعد دنیا کو بیچے۔ تو یہ بات بھی ٹرمپ کو سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے وہ بزنس مین ہے۔ ہندوستان کے تقریباً کو 10 جاسوس جو ہیں وہ پاکستان سے پکڑے گئے ہیں، اور وہ جاسوس جو ہیں کافی دیر سے کام کر رہے تھے، کوئی 2008 سے کام کر رہا تھا، کوئی 2016 سے کام کر رہا تھا۔ وہ کر کیا رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف جو آپ کے خاص طور پر جو سندھ ہے، وہاں پر جو آپ کے ملٹری بیسز ہیں، وہاں پہ جو آپ کی بہت زیادہ نیوی کے حوالے سے اور دوسری حوالے چیزوں سے، وہ یہاں کی جو تصویریں اتار کر ہندوستان بھیج رہے تھے، اور یہاں کی جو لوکیشنز ہیں وہ وہاں پہ ہندوستان کو دے رہے تھے، اور ان میں سے بہت سارے جو ہیں ہندوستان کے بہت سارے چکر بھی لگا چکے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے جاسوس پکڑنے کا زمانہ ہے، مطلب پہلے بھی پکڑتے ہوں گے، پہلے بھی پکڑ کے، لیکن کیونکہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا، تو کیونکہ اس وقت جاسوس جو ہیں وہ ایران پکڑ کر دے رہا ہے، ان کو پھانسیاں دے رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال رہا ہے۔ تو اب یہ پاکستان نے بھی جاسوس جو ہے وہ کچھ پکڑے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ کلبوشن اور یہ سارا نیٹ ورک یہ کیسے چلتا تھا، لیکن میرے خیال میں یہ جاسوس جو ہے خالی پکڑے نہیں چاہیے، ان کو جو سزا ہے نا، میں کل رات کو ایک سیری دیکھ رہا تھا، بڑی کمال کی سیری تھی، وہ 1960 کی تھی، میں اب اس کا نام مس کر رہا ہوں، اگر اگلے ویلوگ میں ضرور نام بتاؤں گا، اگر آپ میں سے کوئی نیٹ فلکس پر ہے تو وہ ضرور دیکھیں، وہ سیریا کے بارے میں ہے کہ سیریا جو ہے وہ 1960 میں جب اسرائیل ابھی نیا ایکٹیو ہو رہا تھا، اور وہ فلسطین ابھی بالکل موجود تھا، یاسر عرفات اس وقت نئے گوریلا کے کارروائیوں کے لیے آ رہے تھے، اور سیریا بڑا سخت ٹائم دے رہا تھا اس وقت، گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ وہ جو پانی کا معاملہ تھا، اور وہاں پہ اس وقت جو ہے ایک فوجی جو تھے القدسی تھے، جو صدر سے، جن کو جنرل صاحب جو ہٹا کے لے کے آتے، تو ان کے ساتھ ایک جاسوس ہے جو اسرائیل والے پلانٹ کرتے ہیں، اور وہ جاسوس جو ہے وہ کرتے ہیں سیریا کے جنرل کے ساتھ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بن گیا تھا، اور پھر اس کو جب وہ پکڑا گیا تو پھر اس کو چوک میں جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی۔ میں کل رات کو ہی دیکھ رہا تھا، تو ابھی یہ جاسوسوں والی بات ہے، تو ان جاسوسوں کو آپ رکھیں نا، ان کو لائیں اور ان کو پھانسیاں دیں، تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک سینڈ کریں، رائے کا اظہار ضرور کریں، اور کچھ نہ ملے تو کم از کم پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔